بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایک ایسا ہولناک طوفان جس نے دنیا کی بلند ترین عمارتوں کو اپنے اندر نگل لیا۔ عظیم و بلند پہاڑ پانی کی بے رحم موجوں کے سامنے مٹ گئے اور زمین پر بسنے والی پوری آبادی مٹ گئی۔ ہر طرف صرف پانی اور تباہی تھی، لیکن ان خوفناک موجوں کے اوپر ایک کشتی تیر رہی تھی اور اس کشتی میں چند چنے ہوئے لوگ سوار تھے، وہی لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں زمین کو آباد کیا اور نسل انسانی کو مٹنے سے بچا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہ عظیم طوفان کیوں آیا، اور وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ کون لوگ تھے جو اس ہولناک آفت میں نجات پا گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہزاروں سال قبل پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں جسے انسانی تاریخ طوفان نوح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کی 10 نسلیں سب اسلام پر تھیں، اور اس وقت کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا خیال نہ آیا تھا، لیکن وقت آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ نئی نسلیں آئیں اور گزریں، اور ہر نسل پہلے والی پاکیزگی سے کچھ دور ہو گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن ان کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے جو ان کی تعلیمات پر قائم رہے۔ وود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک انسان تھے جو دین پر عمل کرتے، لوگوں کو سکھاتے اور رہنمائی کرتے۔ لوگ بھی ان سے محبت کرتے اور ان کی بات سنتے۔ ان کی موجودگی سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جدائی کچھ کم محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ لوگ بھی ایک ایک کر کے وفات پا گئے۔ ہر موت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں غم بڑھ گیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم انہیں کیسے بھولیں، انہوں نے ہمیں بہت نیکی سکھائی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دن کسی کے دل میں شیطان نے شر ڈالا اور اس نے سوچا کہ ان کے مجسمے بنا ڈالو، اور جس جگہ وہ بیٹھتے تھے وہیں پر وہ مجسمے رکھ دو۔ جب لوگ دیکھیں گے تو انہیں یاد کریں گے۔ لوگ اس پر عمل کرنے لگے۔ بدھ، سوا اور باقی سب کے مجسمے بنائے گئے، لیکن صرف یاد کے لیے، عبادت کے لیے نہیں۔ شروع میں کسی نے ان کے سامنے جھکنا یا مدد مانگنا تک نہیں سوچا تھا، وہ صرف یادگار تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، نئی نسلیں آئیں جنہیں اصل کہانی معلوم نہیں تھی، اور صرف مجسمے رہ گئے اور ان کے گرد مبالغہ آمیز کہانیاں رہ گئیں۔ ود، سوا اور یعوس جیسے لوگ اب صرف انسان نہیں بلکہ خدائی طاقت والے کہلائے جانے لگے۔ کچھ لوگ ان مجسموں کے سامنے جھکنے لگے، نظریں پیش کرنے لگے اور مدد کی امید رکھنے لگے۔ یوں انسانی تاریخ کا پہلا شرک پیدا ہوا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی رہیں اور ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ الگ بت بن گیا۔ اب لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگے اور ان پر نظریں پیش کرنے لگے۔ اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہو گیا، اور خالص توحید جو حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائی اور حضرت ادریس علیہ السلام نے زندہ رکھی، وہ ختم ہو گئی۔ پتھر، مٹی اور بے جان شکلیں اب عبادت کا محور بن گئیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ رحیم ہے اور اپنے بندوں کو محبت اور رحمت سے گھیرے رکھتا ہے۔ جب لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ ایک رسول بھیجتا ہے جو ان کو خبردار کرے اور سیدھے رستے کی طرف واپس بلائے۔ اسی زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک عام انسان لگتے تھے اور ایک چرواہے، اور کبھی کبھار
تجارت بھی کر لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کام میں جانے پہچانے اور مصروف تھے، اور لوگ انہیں نرم مزاج نوح کہتے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت بہت ہی نرم تھی۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے اور ہر حال میں پرسکون رہتے تھے۔ وہ دانا اور سچے تھے، لوگ مشورہ لینے ان کے پاس آتے تھے اور تجارت میں کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ ہمیشہ امانت داری اور وعدے کی پاسداری کرتے تھے، اسی لیے لوگ انہیں امانت دار نوح بھی کہتے تھے۔ ان کا ایک خاندان تھا اور وہ عام زندگی گزار رہے تھے، بازار سے کھانا خریدتے اور عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ مددگار اور مہربان بھی تھے اور اپنے ارد گرد سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھ کر ان کا دل درد سے بھر گیا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ ایک عام انسان اور چرواہا تھے، نبی نہیں تھے۔ وہ راتوں کو سوچتے رہتے، یہ سب کیسے ہو گیا اور لوگ پتھروں کی عبادت کیسے کرنے لگے۔ ایک دن جب وہ انہی خیالات میں گم تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عظیم نور کے ساتھ ان کے پاس آئے اور ان کا دل ایسا محسوس ہوا جیسے سینے سے باہر آ جائے، لیکن اسی لمحے ایک عجیب سا سکون ان پر طاری ہو گیا۔ خوف بھی تھا اور سکون بھی ایک ہی وقت میں۔ پھر فرشتے نے کہا، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ لوگوں کی طرف بھیجے گئے رسول ہو۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور انہیں توحید کی طرف بلائیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے روکیں، بتوں کو چھوڑنے کو کہیں اور بتائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اب وہ عام نوح نہیں رہے تھے، نہ ہی چرواہے نوح، بلکہ نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اور جسے اللہ چنتا ہے اسے قوت بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے۔ قرآن کی 71ویں سورت انہی کے نام سے ہے، جو آغاز سے انجام تک توحید کے لیے ان کی جدوجہد بیان کرتی ہے۔ پیغمبر رسول کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے قریبی خاندان سے کیا۔ یہ سب سے فطری اور سب سے مشکل قدم تھا، کیونکہ انسان جب اپنے سب سے قریبی لوگوں سے بات کرتا ہے تو انکار سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے اور قبولیت سب سے بڑی خوشی بناتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ نے انہیں نبی چن لیا ہے، اور بیوی کو حق کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ بت کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی بیوی نے دعوت قبول نہ کی، کیونکہ قبیلے کی پرانی رسمیں اور لوگوں کا دباؤ اس کے دل کو سخت کر چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام سچے ہیں، لیکن پھر بھی پیغام کو قبول نہ کر سکی، اور یہ نوح علیہ السلام کو گہرا صدمہ تھا۔ وہ برسوں ایک ہی گھر میں رہے مگر ان کی بیوی حق کی طرف نہ آئی۔ قرآن صاف بتاتا ہے کہ ان کی بیوی ایمان نہ لے کر آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ اسے چھوڑا اور نہ دعوت دینا ترک کیا۔ سالوں تک صبر کے ساتھ اسے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہر بار اسے اللہ کی طرف بلایا اور ہر بار وہ دور رہی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے عظیم صبر اور جدوجہد کو ثابت کرتا ہے کہ ایک نبی اپنے قریبی رشتوں کے انکار کے باوجود حق کی دعوت نہیں چھوڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی بلایا۔ سام، حام اور یافس نے والد کی بات مانی اور ان کی سچائی پر بھروسہ کیا، لیکن ایک بیٹا قبیلے کے طاقتور سرداروں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور دعوت قبول نہ کی۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا اور قبیلے کے کافروں کے ساتھ ہلاک ہوا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا سب سے سخت امتحان
ان کے اپنے گھر میں تھا، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی اور صبر کے ساتھ اپنی قوم، خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ ابتدائی مہینوں میں وہ احتیاط کے ساتھ کام لیتے رہے، ایک ایک کر کے اعتماد والے لوگوں کے پاس جاتے، کوئی دوست، پڑوس یا رشتہ دار، اور کہتے کہ میرے بھائی ان بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کچھ نے سنا، بہت کم نے سہی لیکن کچھ نے سنا۔ ایمان لانے والے زیادہ تر معاشرے کے کمزور طبقوں میں سے تھے، امیر، طاقتور اور سردار، کسی نے بات نہ مانی۔ وہ کہتے، کیا تم ہمارے جیسے انسان نہیں ہو؟ ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ نوح علیہ السلام کہتے، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ جواب دیتے کہ نبی، اگر اللہ کسی رسول کو بھیجتا تو وہ فرشتے کو بھیجتا، انسان کو نہیں۔ یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام بار بار سنتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام سمجھاتے کہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن تم مجھے دیکھ سکتے ہو، میں انسان ہوں، اس میں عجیب کیا ہے؟ جلد ہی یہ خبر درماسل تک پہنچی۔ وہ قبیلہ قبیل کا ظالم حکمران تھا، وہ لوہے کی مٹھی سے لوگوں پر حکومت کرتا اور بتوں کا سب سے بڑا نگہبان تھا۔ ہر قبیلے سے ٹیکس وصول کرتا اور یہ ٹیکس بتوں کی نظر کیے جاتے۔ وہ تخت پر بیٹھا تھا کہ وزیر اعظم آیا اور کہا کہ اے میرے آقا، ایک پریشان کن خبر ہے، لوگوں میں ایک شخص فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ لوگوں میں ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ درماسل نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ اس کا نام نوح بن لامک ہے، چرواہا اور تاجر، ایک درمیانی عمر کا آدمی۔ یہ بہت پرسکون اور سمجھدار تھا، لیکن اب عجیب باتیں کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے بت سوا، یہوس، یعوق اور نصر کی توہین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب صرف ایک پتھر ہیں اور ان کی عبادت نہ کرو۔ یہ سنتے ہی درماسل غصے سے اچھل پڑا، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ، اور سپاہی حضرت نوح علیہ السلام کو محل کے عظیم ہال میں لے آئے۔ درماسل تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ہال کے دونوں طرف سردار قطاروں میں کھڑے تھے، اور سب کی نظریں دشمنی سے حضرت نوح علیہ السلام پر جمی ہوئی تھیں۔ درماسل گرجا کہ کیا وہ تم ہی ہو جو ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے سکون سے کہا، میں صرف سچ بولتا ہوں۔ یہ بت وہ پتھر ہیں جنہیں تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ سارا حال غصے بھری آوازوں سے بھر گیا۔ درماسل نے کہا، شرم کرو، کیا تم ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم ہمارے آباء و اجداد کے رستے سے منہ موڑتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں آباء و اجداد کے راستے سے نہیں، ان کی غلطی سے منہ موڑ رہا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر سردار چیخا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تم میں خاص کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے چنا ہے۔ یہ سن کر سارا حال کہکوں سے گونج اٹھا، تمسخر، مذاق اور تضحیک سے بھرے کہکے۔ درماسل نے کہا، نبی؟ تم ایک چرواہے ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر نوح علیہ السلام نے مضبوط آواز میں کہا، ہاں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بتوں کو چھوڑ دو، توحید پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہی ہولناک انجام تمہیں بھی آ لے گا جو تمہارے آباء و اجداد نے قبروں میں پایا۔ یہ سن کر درماسل نے ہاتھ اٹھایا
اور سپاہیوں نے بے رحمی سے حضرت نوح علیہ السلام کو مارا۔ وہ زمین پر گر پڑے لیکن نہ کراہے نہ روئے۔ ان کے لبوں سے صرف ایک دعا نکلی کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ اور حضرت نوح علیہ السلام لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ محل سے باہر نکلے۔ جسم زخمی تھا، ہر قدم درد سے بھرا، لیکن روح شکستہ نہیں ہوئی تھی۔ سال گزرتے گئے، 1 سال، 5 سال، 50 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نہ رکے۔ ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ اپنی قوم کو پکارتے رہے۔ کبھی رات کے وقت گلی میں ملنے والے سے، کبھی دوپہر کے بازار میں، کبھی کسی کے گھر جا کر انہوں نے ہر موقع استعمال کیا، لیکن ہر دعوت کے ساتھ لوگوں کی ضد بڑھتی گئی۔ سال گزرتے گئے، سینکڑوں سال۔ نئی نسلیں جوان ہو گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام انہیں بھی دعوت دیتے رہے۔ وہی باتیں، وہی تنبیہ، وہی خوشخبریاں، لیکن انہوں نے بھی سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے باپ دادا سے بھی بات کرتا تھا۔ انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ نوح علیہ السلام کہتے کہ باپ دادا بھی غلطی کر سکتے ہیں، ان کی غلطی نہ دہراؤ۔ وہ چیختے کیا تم ہمارے آباء و اجداد کی توہین کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام صبر سے کہتے نہیں، میں انہیں بچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے غلطی کی، لیکن تمہارے پاس ابھی وقت ہے، تم لوٹ سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے بھی نہ سنا۔ ہر نئی نسل پچھلی سے زیادہ ضدی، زیادہ ظالم اور زیادہ بے پرواہ ہو گئی۔ سال گزرتے گئے، درماسل بوڑھا ہو گیا، بیماری نے اسے گھیر لیا۔ ایک صبح خبر آئی کہ درماسل مر گیا۔ ایمان والوں کے دلوں میں امید جاگی کہ شاید اب حالات بدل جائیں، شاید نیا حکمران بہتر ہو۔ درماسل کا بیٹا نیولن تخت پر بیٹھا تو وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ برا نکلا۔ اس کا پہلا حکم یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے۔ نیولن نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میرا باپ تمہارے ساتھ نرم تھا، لیکن میں اس جیسا نہیں ہوں۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو خاموش رہو یا… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ نیولن نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ پھر تمہیں اور تمہارے پیچھے چلنے والوں کو بھی سزا ملے گی۔ اس دن کے بعد ایمان والوں پر جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے۔ گلی میں چلتے ہوئے لوگ اچانک ان پر حملہ کر دیتے، انہیں مارتے، ان پر پتھر پھینکتے، ان کے گھروں پر دھاوے بولے جاتے، ان کا سامان لوٹا جاتا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے علیحدہ سے سزا مقرر تھی۔ سال گزرتے گئے، حتیٰ کہ 900 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بھاری پیغام لے کر آئے۔ فیصلہ کن وقت قریب آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تمہاری قوم سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ جو یہ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اس بار ان کی دعا لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ زمین کی پاکیزگی کے لیے تھی۔ ان کی آواز میں 9 صدیوں کے درد کا بوجھ تھا۔ کہنے لگے اے میرے رب، زمین پر کسی ایک بھی کافر کو باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف نافرمان اور ناشکری نسلوں کو پیدا کریں گے۔ آسمان اس دعا سے لرز اٹھا اور حکم آ گیا کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور خشک پہاڑی کی طرف چل پڑے جو پانی سے بہت دور اور سمندر سے کئی دن کی مسافت پر تھی۔ ان کے ساتھ صرف 80 ایمان والے اور بیٹے تھے۔ کنعان پیچھے رہ گیا
اور نیولن کے چمکتے محل میں جشن مناتا رہا۔ ان میں سے کسی کو یہ احساس نہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی کلہاڑے کی ہر ضرب ان کے انجام کی گنتی کر رہی ہے۔ وحی آ چکی تھی، الفاظ ختم ہو چکے تھے اور اب عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اب نہ چوراہوں میں جاتے اور نہ ظالم لوگوں سے گھنٹوں بحث کرتے۔ لوگ کہنے لگے کہ نوح آخرکار ہار گیا اور نوح کی دیوانگی اب اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی کہ نوح علیہ السلام ان کے فیصلے کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ اللہ کا حکم بالکل واضح تھا کہ ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، مگر نہ لکڑی تھی نہ شہتیر۔ نوح علیہ السلام شہر سے دور خشک زمینوں کی طرف گئے اور ننھے پودے لگانے شروع کیے۔ یہ کوئی عام درخت نہیں تھے بلکہ مضبوط درخت تھے۔ انہیں انڈین اوک کہا جاتا ہے، جو پانی، سڑن اور وقت کے مقابلے میں انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ لوگ پھر ہنسنے لگے کہ اسے دیکھو، یہ اب کسان بن گیا ہے اور ایسے درخت لگا رہا ہے جو ہماری زندگی میں تو اگیں گے بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام سفر کرتے رہے، 40 سال، پورے 40 سال ان درختوں کے بڑے ہونے کا انتظار کیا۔ اس دوران لوگ اور زیادہ سرکش ہو گئے، ان کا ظلم آسمان تک پہنچ گیا۔ جب نوح علیہ السلام ان درختوں کو پانی دیتے تو ان کے آنسو مبارک بھی اسی مٹی میں گر جاتے۔ ہر پودا آنے والے طوفان کے لیے پروان چڑھ رہا تھا۔ جب درخت آخرکار بہت بڑے ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، ایمان والوں کے ساتھ انہیں کاٹنا شروع کر دیا، اور جلد ہی وہ بنجر پہاڑی ایک تعمیراتی مقام بن گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے نقشے سکھائے۔ یہ انسانی ایجاد نہیں تھی بلکہ الہی حکمت سے تیار شدہ ڈھانچہ تھا۔ جب کشتی کا نچلا ڈھانچہ تیار ہوا تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس کی لمبائی 300 گز تھی، یعنی تقریباً 150 سے 200 میٹر، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اگلا حصہ پرندے کے سینے کی طرح مضبوط تھا، جو وحشی ترین موجوں کو بھی چیر سکتا تھا۔ لکڑی کے تختے صرف آپس میں جڑے نہیں بلکہ لوہے کی کیلوں سے مضبوطی سے جکڑے گئے تھے، اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ لکڑی اور لوہا اتنی مضبوطی سے جوڑے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دراڑوں کو تاراکول سے بند کیا تاکہ کشتی مکمل طور پر پانی بند ہو جائے۔ کشتی کے 3 درجے تھے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ سمندر سے بہت دور ایک خشک صحرائی پہاڑ پر بن رہی تھی۔ جلتے ہوئے سورج کے نیچے ایک عظیم الشان کشتی کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، اور یہ جگہ لوگوں کے لیے مسلسل مذاق کا سامان بن گئی۔ جب یہ خبر نیولن تک پہنچی تو بادشاہ اور اس کے ساتھی ہنسنے کے لیے آئے۔ نیولن اپنے گھوڑے پر بیٹھا چلایا کہ اے نوح، تم نبی بننے میں ناکام ہو گئے اور اب بڑھئی بن رہے ہو۔ نیولن کے آدمی کہکا لگانے لگے۔ ایک اور نے کہا کہ یہ کشتی کیسے چلے گی نوح؟ کیا بیلوں سے چلاؤ گے یا ہوا اڑا کے لے چلے گی؟ پانی ہی کہاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا اوزار رکھا، پیشانی سے پسینہ پونچھا اور کہا، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن جان لو جلد تم پر بھی ہم ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو، اور تب تم جان لو گے کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور دائمی سزا کون پاتا ہے۔ وہ پھر مذاق اڑانے لگے کہ پاگل ہے بوڑھا، ایک بے وقوف جو کہ صحرا میں کشتی بنا رہا ہے۔ در حقیقت انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ پانی کشتی کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ زمین اور آسمان خود پانی بن جائیں گے اور کشتی کو گھیر لیں گے۔ آخرکار کشتی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ایک عظیم الشان ڈھانچہ سیاہ تاراکول میں لپٹا ہوا اور ایک قلعے کی طرح مضبوط۔ ایمان والوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو
پہلے ہی طوفان کے آغاز کی نشانی بتا دی تھی کہ جب تنور ابلنے لگے۔ ایک صبح سحر کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور کے پاس کھڑے تھے۔ دیکھا تو خشک زمین سے پانی ابلنے لگا اور زور سے پھوٹا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ وقت آ چکا ہے اور مہلت ختم ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، جلدی کرو، اللہ کا حکم آ چکا ہے، زمین کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو بلایا، ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کا تابوت بھی لایا اور اسے کشتی کے سب سے محفوظ حصے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان رکھا۔ 80 ایمان والے 80 لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی بیویاں شامل تھیں، لیکن ایک شخص غائب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان کی بیوی ادھر نہ تھی اور ان کا بیٹا کنان بھی وہاں نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے دروازے پر کھڑے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، سورج کا رنگ بدل چکا تھا۔ آسمان اچانک سیاہ اور خوفناک بادلوں سے بھر گیا اور گرم ہوائیں یکدم ٹھنڈی ہو کر تیز اور طوفانی آندھیوں میں بدل گئی۔ قوم کے تکبر برے سردار اور بزرگ ہنستے اور طنز کرتے ہوئے بولے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اب نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ خوفناک لمحہ آ گیا کہ جب تنور ابل پڑا، وہ گھر کا پرانا چولہا جس پر روٹی پکتی تھی، اچانک اس سے آگ کی بجائے پانی کا زوردار فوارہ پھوٹ پڑا۔ اگلے ہی لمحے سرداروں کی ہنسی گلے میں اٹک گئی اور خوف سے چہرے زرد پڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آن پہنچا ہے، اس لیے انہوں نے مومنوں کو فوراً ساتھ لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر آسمان سے اللہ کا جلال ظاہر ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو اور زمین کے چھپے ہوئے چشمے پھوڑ دو۔ پھر کیا ہوا کہ اوپر سے موسلا دار بارش اور نیچے سے ابلتا ہوا پانی، اور یہ دونوں پانی اس تقدیر پر مل گئے جو لکھی جا چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کی طرف دیکھا۔ ان کی بیوی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دل کے درد سے پکارا کہ آؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مگر اس بد نصیب نے منہ موڑ لیا اور انہی کمزور اور فانی سرداروں کے ساتھ نظروں سے غائب ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرما بردار بیٹے سام، خام اور یافس اپنے اہل و عیال کے ساتھ کشتی میں محفوظ ہو چکے تھے۔ باہر قیامت کا منظر تھا اور عورتیں چیخ رہی تھیں کہ سب کو اٹھاؤ، ہمیں بچاؤ۔ لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، مگر پانی ہر طرف سے راستے بند کر چکا تھا۔ کوئی چلا رہا تھا کہ نوح سچ کہہ رہا تھا، ہائے عذاب آ گیا، ہم برباد ہو گئے۔ زمین پھٹ رہی تھی، ابلتے پانی کی لہریں سانپوں کی طرح اٹھ رہی تھیں۔ وہ بڑے بڑے پہلوان اور طاقتور مرد جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، آج ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ لوگ کشتی کی طرف فریاد کر کے پکارتے تھے، خدارا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، مگر افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اللہ کے حکم سے کشتی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ پانی اب پہاڑ جیسی اونچی اور خوفناک لہروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی لہروں کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ باپ کی شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے تڑپ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور گمراہ لوگوں کا ساتھ نہ دے۔ مگر وہ بد نصیب تکبر سے بولا، میں کسی اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ
کا حکم اور عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر اچانک ایک موج باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب ہر طرف صرف طوفان کا راج تھا، آسمان کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور ہر طرف ہوائیں اس طرح چیخ رہی تھیں کہ سننے والوں کے دل دہل جاتے اور وہ خوف سے رونے لگتے۔ طوفانی لہریں پوری شدت سے کشتی کی دیواروں کو ٹکراتی اور ہر ٹکر پر کشتی لرز اٹھتی۔ اندر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین سہمے ہوئے دعاؤں میں مصروف تھے، جبکہ باہر صرف تباہی کا شور تھا۔ دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا، بجلی کی کڑک کے سوا کوئی روشنی نہ تھی۔ پانی اس قدر بڑھ گیا کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے اور صرف چوٹیاں باقی رہ گئیں۔ پوری کائنات میں صرف ایک کشتی تیر رہی تھی۔ بالآخر اللہ کا طوفان تھما اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی اتر گیا۔ زمین خشک ہوئی اور وہ مبارک کشتی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ قومیں ایسی بھی ہوں گی جن کو دنیا میں ہم کچھ وقت فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں نجات دی اور انہیں جان نشین بنایا، اور ان لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ 6 ماہ کے دوران پانی پر کشتی دنیا کے مختلف حصوں میں گزری۔ نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد انہوں نے جبل جودی سے اترنے کے بعد سونامی نامی بستی بسائی۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 150 دن تک کشتی میں رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے مکہ کی طرف گئی، اور اس نے کعبہ کے گرد 40 دن طواف کیا اور پھر جبل جودی کی طرف گئی، جہاں آ کر رک گئی۔ کشتی کے آثار آج بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی اس پہاڑ پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس نے کشتی کو انسانوں کے لیے نشانی بنا کر چھوڑ دیا، اور یقیناً ہم نے اس کشتی کو یاد دہانی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سال گزرتے گئے، کشتی سے اترنے والے لوگوں کے بچے اور پوتے ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نئی سوسائٹی کے باپ اور رہنما تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کھیتی باڑی اور تجارت اور اللہ کے بندے بن کر جینا سکھایا، بار بار نصیحت کی تاکہ پرانی دنیا کی غلطیوں میں نہ پڑیں، پتھروں اور مجسموں کو وہ مقام نہ دینا جو آباء اجداد نے دیا، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ روایتی بیانات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی نسلیں 3 شاہوں میں تقسیم ہوئیں۔ سام کی نسل عرب، عبرانی، سریانی اور مشرقی وسطیٰ کے لوگ، حام کی نسل مصر اور افریقہ کے قبائل، یافس کی نسل ترک اور بہت سے ایشیائی قبائل۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، کھاتے پیتے اور کپڑے پہنتے وقت الحمدللہ کہتے۔ یہی کردار نئی نسلوں کے لیے سب سے بڑی میراث تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی 1000 سالہ زندگی کے اختتام پر ایمان والوں کے درمیان وفات پا گئے۔ شاید دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزری۔ بڑھئی کے دن، ان پر پھینکے گئے پتھر، کشتی کا خوف، طوفان کی دہشت، جبل جودی پر سکون، سب کچھ مختصر خواب کی طرح تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کو 2 دروازوں کے ایک گھر کی طرح پایا۔ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں نے انہیں دفن کیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کی صحیح جگہ معلوم نہیں، کچھ کہتے ہیں چشری، کچھ مکہ اور کچھ نجف، مگر حقیقی آرام گاہ مومنوں کے دلوں میں تھی۔ وہ صبر، شکر گزاری اور طاقت کی علامت بن گئے۔ کشتی صدیوں تک جبل جودی کی چوٹی پر نشانی کے طور پر رہی۔ قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے نوح، کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ لوگ کہیں گے نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے گی کہ ہاں، نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، ہم نے اپنی کتاب قرآن پاک میں پڑھا ہے اور یقین کیا کہ نوح پر سلام ہو۔ اس عظیم طوفان کی کہانی جبل جودی کے قدموں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک تلاش بن گئی جو ہزاروں سال تک جاری رہی۔ انسانیت ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ ایک عظیم بچاؤ کا بستر، لکڑی کے دستے کہاں ہیں؟ سڑ چکے ہیں یا آخری دن کے لیے برف کے نیچے انتظار کر رہے ہیں؟ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور اس راستے میں آنے والی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور یہ کہ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین، قوم نوح بھی یہی سوچتی تھی کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم بچ جائیں گے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو نہ مال کام آیا اور نہ ہی بت۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے بت کیا ہیں؟ ہمارا کیریئر، لوگ کیا کہیں گے کا ڈر، سوشل میڈیا کی نمود و نمائش یا بے حیائی۔ یاد رکھیں، اس وقت وہ لکڑی کی کشتی بچا لے گئی تھی، لیکن آج کے اس پرتنگ دور میں ہماری نجات کی کشتی صرف توحید، نماز، سچی توبہ، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔